سرکار دو عالم اپنی جوانی کی عمر میں آئے، آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ پر بڑھنے لگی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون حضرت خدیجہ شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہے، جو بھی شخص اس کا سامان لے کر جاتا ہے وہ شخص اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال آپ کو دے دیں گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو ہمارے پاس بھیجے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہی کیونکہ اس وقت مکہ میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سمجھدار، قابل اعتماد اور اچھے اخلاق والا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اگر آپ نہ گئے تو وہ اپنا معاملہ کسی اور سے طے کر لیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گی۔ سیدہ خدیجہ نے کسی کو بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، ایمانداری اور آپ کے نیک اخلاق کے بارے میں بہت سنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام میں بولا کہ جو پیسے میں لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ میرا کام کریں گے تو میں آپ کو دگنے دوں گی۔ لہٰذا آپ نے ہاں کر دی۔ پھر آپ کے چچا بولے کہ یہ روزی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ نے غلام میسرہ سے کہا کہ کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کام میں بالکل نئے تھے۔ آپ روانہ ہوئے اور آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ کے اوپر سایہ کرنا شروع کر دیا، جہاں جہاں آپ جاتے بادل کا سایہ وہیں آپ کے ساتھ جاتا۔ بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس عیسائی نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے پیارے نبی سرکار دو عالم کو دیکھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر عیسائی نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھتا۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے پوچھا، کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ تو میسرہ نے بولا، ہاں ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ تو اس نے کہا، یہ آخری پیغمبر ہے، کاش میں وہ وقت پا سکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ پھر وہ شخص سرکار دو عالم کے پاس پہنچا۔ پہلے اس نے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر اس شخص نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگا کہ آپ وہی ہیں، اور کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس عیسائی نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، آپ تھوڑا اپنے کندھوں سے کپڑا اٹھائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب عیسائی نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ اس کے بعد اس نے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے، اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدیں۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لیں۔ قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے یہ دیکھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر ہوتے تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا تھا۔ یہ تمام معجزے دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گونج اٹھی، اور ایسا لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو گیا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم قافلے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے۔ اس وقت خدیجہ کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور دوسری عورتوں نے بھی یہ دیکھا کہ آپ پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔
اس کے بعد سرکار دو عالم نے تجارت کا سارا خرید و فروخت کا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ اس بار پہلے کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ میسرہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ جلدی سے جائیں اور میسرہ کو لے کر آئیں۔ حضرت خدیجہ نے اس کو اس لیے بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ اس بار بھی بادل ان پر سایہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ اس وقت بھی آپ کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر پیارے نبی میسرہ کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے، کیا تم نے بھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ میسرہ نے کہا میں یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور میسرہ نے وہاں کے تمام معجزات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ نے جو کچھ خود دیکھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا تھا وہ سب اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا۔ ورقہ بن نوفل یہودیوں کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل بولے، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ جاؤ کہ محمد اس امت کے آخری نبی ہیں۔ دنیا کو اس کا انتظار تھا اور وہی یہ زمانہ ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم نے صرف یہی تجارت کا سفر حضرت خدیجہ کے ساتھ نہیں کیا تھا، بلکہ پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کا اور بھی بہت تجارت کا سامان فروخت کیا تھا۔ قریش کے بہت سے نوجوان ان سے نکاح کی خواہش مند تھے اور کافی لوگ ان کو نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے سب کو انکار کر رکھا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہو چکی تھیں، لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خاتون کو جس کا نام نفیسہ تھا ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے کہا اگر کوئی دولت مند عورت آپ سے خود نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ تو اس کی بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ کے پاس آئیں اور اسے ساری بات بتائی، اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، جب